اللہ الرحمن الرحیم۔ سن ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں مبارک ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بہت ہی بابرکت مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر نہ صرف جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں بلکہ روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کو تقویت عطا ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ اس ماہ مبارک کی رفعتوں کو صحیح معنوں میں جانا جائے تاکہ ہم رسوا ہونے سے بچ سکیں، اس ماہ مبارک کا حق ادا کر سکیں، صحیح معنوں میں نیک اعمال کر سکیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا حق ادا کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام کاموں کا کرنا، اس ماہ مبارک میں حرام کاموں کو کرنا۔ فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر جس نے بدکاری کی یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ اور اس کے جتنے آسمانی فرشتے ہیں اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اگر وہ اگلے رمضان کو پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ لہٰذا تم رمضان کے معاملہ میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینہ میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں تو اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، رمضان کا حق ادا کرنا ہے، معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہے۔ جو طرز عمل آقا علیہ السلام نے رمضان میں اختیار کیا، ہمیں بھی وہ طرز عمل اپنانا ہے۔ آقا علیہ السلام روزہ رکھتے، قیام کرتے، ختم قرآن، شب بیداری، اعتکاف، نماز تہجد، تراویح، ان سب کا اہتمام فرماتے، کثرت کے ساتھ نوافل اور عبادات کرتے، صدقہ و خیرات کرتے۔ تو ہمیں بھی ان معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہے۔ یہ جو چند گنتی کے دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، ہمیں ان کے اندر اپنی دلوں کو پاک کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، ہمیں شرعیت پر چلنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو اس ماہ مبارک کے اندر شیطان کو بھی قید کر رکھا ہے، جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہمیں بری صحبت سے بچنا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو لانا ہے۔ ایک دل میں ایک ہی وقت میں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ کی محبت دل میں آ گئی ہے تو پھر الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو لانا ہے، ہمیں اپنا مقصد سامنے رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف رزق حاصل کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ تو جتنا اللہ رب العالمین نے قسمت میں لکھا ہے ہمیں اتنا مل کر رہے گا، چاہے ہم صحیح طریقے سے حاصل کر لیں یا غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے حاصل کر لیں، چوری کر کے حاصل کر لیں، ڈاکہ ڈال کے حاصل کر لیں، دھوکہ دے کر حاصل کر لیں، جھوٹ بول کر حاصل کر لیں، یا پھر حلال طریقے سے حاصل کر لیں۔ تو ہمیں فکر یہ کرنی ہے، ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، جس کا دیا ہم کھا رہے ہیں، جس کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے، جو ہمیں عزتوں سے نواز رہا ہے، ہم اس کا نام ہی نہیں لیتے، ہم دنیا کو راضی کرنے پہ لگے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے لیے سب کچھ بن چکی ہے۔ تو ہمیں رمضان کی برکتوں سے، سعادتوں سے فیض یاب ہونا ہے۔ یہ تو مہینہ ہی گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہوں سے چھٹکارا پایا جائے، اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا جائے۔ یہ مہینہ ہی گناہ گاروں کے لیے بنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنی محبوب کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو پھر سورہ اخلاص اور رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ مہینہ ہی اگر ہمارے لیے ہے تو ہمیں دنیا کی لذتوں سے، نفسانی خواہشات سے روزہ رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قربت عطا فرما دے، ہمیں صبر
کرنا سکھا دے، ہمیں شکر کرنا سکھا دے. ہمیں اللہ رب العالمین اگر فراغی رزق عطا کرتا ہے، رزق میں فراغی عطا کرتا ہے، مال میں فراغت عطا کرتا ہے، تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا کمایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو آزماتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے. تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر صبر کرنا سیکھنا ہے. یہ ماہ مبارک ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، شکر کرنا سکھاتا ہے، ہمدردی کرنا سکھاتا ہے، دوسروں کو محبت دینا سکھاتا ہے، محبتیں بانٹنا سکھاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، باعظمت مہینہ تمہارے سر پر سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی رمضان المبارک آ رہا ہے. یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے. برکت کیسی ہے اس کے اندر؟ سحر میں برکت ہے، افطار میں برکت ہے، نیک اعمال میں برکت ہے، آپس میں محبتیں بانٹنے میں برکتیں آ رہی ہیں. اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر برکتیں ہی برکتیں بانٹ رہا ہے. پھر فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرنا اس شخص کی مانند ہے جس نے رمضان کے علاوہ مہینے میں فرض ادا کیا ہو. یعنی نوافل کا ثواب اس ماہ مبارک کے اندر فرائض کے برابر ملتا ہے. اور فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان میں فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے کسی مہینے میں 70 فرائض ادا کیے، یعنی ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہے. اور فرمایا ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر جس کا ثواب جنت ہے. ماہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینہ میں محتاج اور فقراء کی غم خواری کرنی چاہیے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. وہ جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دوزخ کی آگ سے اس کی حفاظت کا سبب بنتا ہے. اس کو روزہ دار کے ثواب کی مانند اجر ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب ایسے تو نہیں ہیں جو روزہ دار کی افطاری کے لیے انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، یعنی بہت زیادہ انتظام کر سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کو 1 گھونٹ لسی، کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے. اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ وہ پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ بخشش یعنی مغفرت، اور دوزخ کی آگ سے نجات ہے. تو ہمیں رحمت بھی حاصل کرنی ہے، اپنے گناہوں کو بھی بخشوانا ہے، اور دوزخ اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے.